تاریخ کی ایک ایسی قوم جنہیں بے شمار دولتوں سے نوازا گیا تھا، لیکن کیا وجہ تھی کہ یہ لوگ تجارتی معاملات میں اپنی عورتوں کو آگے رکھتے تھے؟ اللہ نے اس بستی میں کس نبی کو بھیجا تھا اور انہوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ انہوں نے ایسا کون سا عمل کیا کہ ان پر دردناک عذاب نازل ہو گئے؟ آج ہم اس صفائے ہستی سے مٹی ہوئی قوم اصحاب ایکا کے بارے میں جانیں گے۔ کئی ہزار سال پہلے مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک بستی آباد تھی کہ جس کا نام مدین تھا۔ اہل مدین کا تعلق سلسلہ بنی اسرائیل سے نہیں تھا، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدین کی اولاد میں سے تھے، جو حضرت ابراہیم کی تیسری بیوی قطورہ سے پیدا ہوئے تھے۔ مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور اپنے سوتیلے بھائی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ حجاز کے شمالی علاقوں میں آباد ہو گئے تھے۔ یہی خاندان آگے چل کر بڑا قبیلہ بن گیا، جنہیں تاریخ میں اہل مدین یا اصحاب ایکا کے نام سے جانا جانے لگا۔ یہ وہی زمانہ تھا جب سدوم میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم فساد مچا رہی تھی۔ اہل مدین جس علاقے میں آباد تھے، اس علاقے کی آب و ہوا سرسبز و میدان، نہریں، آب و شار کی کثرت تھی، جہاں میووں، پھلوں، خوشبودار درختوں کے اس قدر باغات تھے کہ اگر ایک شخص آبادی سے باہر کھڑے ہو کر اس علاقے کو دیکھا کرتا تو اس کو یہ معلوم ہوتا کہ مانو کوئی جنت زمین پر اتر آئی ہو۔ اہل مدین کا مالی پیشہ تجارت تھا۔ اس قوم کے لوگوں کی زندگی بسر ہو رہی تھی، لہٰذا اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اہل مدین غرور و غفلت میں ڈوب گئے تھے اور زمین میں خوب فساد مچاتے۔ دراصل اہل مدین کے لوگ اللہ سے بیزار ہونے کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی بیجا ستانے پر آمدہ ہوئے تھے۔ اہل مدین کفر و شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ دین اور بیپار میں بھی یہ بے ایمانی کیا کرتے تھے، ناپ و تول میں کمی کیا کرتے، راستوں میں بیٹھ کر لوگوں پر حملہ کرتے، لوگوں کے مالوں کو چھینتے اور قسم قسم کے کفریہ رسم و رواج کو ادا کرتے، عجیب الخلقت جانوروں کی پیروی کیا کرتے تھے۔ اس دور میں جو قافلے دوسرے دیشوں سے ہوتے ہوئے آتے، جب ان کا گزر مدین سے ہوتا تو یہ لوگ ان سے بھاری خراج یعنی ٹیکس وصول کیا کرتے تھے۔ بتایا جاتا ہے یہ لوگ جس ایکا نامی درخت کی عبادت کیا کرتے تھے، اس درخت کے آگے ہر 3 مہینے کے بعد ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو ذبح کرتے اور اس کے سارے اعضاء یعنی جسم کے حصوں کو الگ الگ زمین میں دفن کیا کرتے، چونکہ اہل مدین کا ماننا تھا کہ اگر ایکا نامی درخت کے آگے بلی نہ چڑھائی گئی تو ہمارے کاروبار رک جائیں گے۔ اس طرح زناکاری اور فحاشی کا عالم تھا کہ انہوں نے اپنے بازاروں میں خاص انتظام کر رکھے تھے۔ یہ لوگ اپنی بہنوں اور ماؤں کو کاروباری کے لیے باریک اور تنگ لباس پہنا کر بازار میں بٹھا دیا کرتے۔ جب کوئی تاجر آتا تو وہ شہبت کے آگے مجبور ہو کر ان لڑکیوں میں مصروف ہو جاتا۔ لہٰذا ایسے نازک وقت کے لیے اللہ نے ان میں حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ کا تعلق اہل مدین سے ہی تھا۔ آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے والد کا نام حضرت میکائیل تھا، جن کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا تھا۔ بچپن سے ہی حضرت شعیب کی پرورش اس طرح ہوئی تھی کہ آپ نیک صحبتوں میں رہتے اور معزز ترین شخص مانے جاتے تھے۔ آپ انتہائی نیک، شریف، عاجز انسان تھے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد حضرت شعیب نے دعوت تبلیغ کا آغاز کیا اور اہل مدین کو واضح و نصیحت بیان فرمائی۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں، اور خبردار ناپ و تول میں کمی نہ کرنا، اور میں تمہارے بارے میں اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو تم کو جلد ہی گھیر لے گا۔ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت شعیب کی دعوت تبلیغ، باز و نصیحت کو سن کر قوم کے متکبر سردار غضبناک ہو گئے اور کہا، اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ماننے والوں کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے مذہب میں واپس آنا پڑے گا۔ حضرت شعیب اپنی قوم کی بدعمالی پر سخت رنجیدہ رہتے اور آپ نے بار بار باز و نصیحت کی، لیکن اہل مدین جواب میں آپ کو دھمکیاں دیتے۔ اس سے آپ سمجھ چکے تھے کہ ان کے دل پر مہر لگ چکی ہے، یہ کبھی نہ سمجھیں گے، لہٰذا انہوں نے اللہ سے دعائے اضرار کی، اے پروردگار، تو انصاف کے ساتھ سب سے بہترین فیصلہ کر دے، بے شک تو سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ در حقیقت ان الفاظ کے ساتھ حضرت شعیب نے اپنی قوم کے کفار کے لیے دعائے اضرار کی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ وقت اب دور نہیں کہ جب اہل مدین کے برے لوگوں پر دردناک عذاب نازل ہونے والا تھا۔ نافرمانی اور سرکشی کی بدعمالی کی بنیاد پر اہل مدین کو 2 عذابوں نے گھیر لیا۔
پہلا زلزلے کا عذاب، دوسرا آسمان سے آگ کی بارش کا عذاب۔ روایت ہے کہ جب وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تو اچانک ایک ہولناک زلزلہ آیا۔ ابھی یہ ہولناکی ختم نہ ہوئی تھی کہ تبھی آسمان سے آگ برسنے لگی۔ قوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے نیک لوگوں کو لے کر اس بستی سے روانہ ہو گئے، اور ادھر ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھل گیا جس کی گرمی سے یہ لوگ جھلس رہے تھے۔ علماء بیان فرماتے ہیں یہ تپش اور گرمی ان پر 7 دنوں تک قائم رہی، جس کی وجہ سے سایہ اور پانی ان کی گرمی کو کم نہ کر سکے، اور نہ ہی وہ درخت کہ جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے، جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، وہ ان کو بچا سکے۔ پھر آسمان سے ایک آگ کا زلزلہ آیا جس سے یہ لوگ جھلس کر مر گئے اور ان میں کوئی بھی نہ بچ سکا، اور پھر کچھ ہی لمحے میں سب کے سب آگ کا ڈھیر بن گئے، اور اگلی صبح یہ سرسبز و شاداب علاقہ جل بن کر ویران میدان بن چکا تھا۔ علماء بیان فرماتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے آئے تھے مکہ روانہ ہو گئے، اور یہ لوگ آخر دم تک یہی قیام رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل لیجنڈز آف اسلام کو سبسکرائب کر لیں